اب کر دوں گا سبحان اللہ لحد میں تذکرہ بو تراب کر لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا سوال کو بھی ہو سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں علی کو آنے دو سارے حساب کر دوں گا بو تراب کر ایک اور بلند تر سلامت فکر و فن سے علی ہیں یا علی کے بیٹے فکر و فن سے علی ہیں یا علی کے بیٹے اب لگن سے علی ہیں یا علی کے بیٹے سب نچھاور ہیں محمد پہ کہا صادق نے ہم سخن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے
بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے تم روایات سے بنا لو تو ولی اور بھی ہیں تم روایات سے بنا لو تو ولی اور بھی ہیں آیتن صرف علی ہیں یا علی فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے صلوات محمد وآل محمد بلندر صلوات خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات برای خوشنودی ظهور امام زمان بلندر صلوات خطاب پیش خدمت ہے بسم اللہ ماشاءاللہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو بنی
یا دل ابھی ہے حسین جزاک اللہ ماشاء اللہ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات محمد آل محمد صلی اللہ نہ خدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں نہ خدا کہتے ہیں گر ہم تو بجا کہتے ہیں کہنے والے تمہیں اس سے بھی سوا کہتے ہیں کہنے والے تمہیں اس سے بھی سوا کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ ارباب نظر پر چھوڑا مردے ٹھوکر سے جلائے اسے کیا کہے محمد وآل محمد صلی بسم اللہ اور اس کے بعد اس کو مسلسل کروں گا مولا امیر کی شان پہ اسکندر شاہ ایک درود بھیجیے شبیر و شبر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ ضامن نسل علی تفسیر کوثر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ طاہرہ تیرا لقب ہے سیدہ تیرا طاہرہ تیرا لقب ہے سیدہ تیرا خطاب چادر تطہیر ہے تیری چادر فاطمہ بنت
خدائے کشتی دین نبی تیرا پسر، یا خدائے کشتی دین نبی تیرا پسر، خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر فاطمہ، بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ، شبر و شبیر سردار جوانان جنا، شبر و شبیر سردار جوانان جنا، ساقی کوثر علی خاتون محشر فاطمہ، بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ، تو جہاں جائے اٹھے تعظیم کو تیری رسول، جہاں جائے اٹھے تعظیم کو تیری رسول، مرتبہ سا مرتبہ اللہ اکبر فاطمہ، بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، بزم کن میں دوسرا حیدر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، جو محمد نے سجایا ہے بعنوان غدیر، جو محمد نے سجایا ہے بعنوان غدیر، دل کے اندھوں کو وہی منبر نظر آتا نہیں، مظہر داور نظر آتا نہیں، گر کی کچھ ایسی شبیں عاشور آنکھیں کھل گئی، گر کی کچھ ایسی شبیں عاشور آنکھیں کھل گئی، کوئی بھی جز صفت پیغمبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، جس کو دل تسلیم کر لے ہم سرے بیت خدا، جس کو دل تسلیم کر لے ہم سرے بیت خدا، بیت عطرت کے سوا وہ گھر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا
نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، چل بسی بنا یہ کوثر نبی کے لال کی ڈھونڈتے ہیں، اور علی اکبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، مر نہ جائے ماں کہیں مالک یہ منظر دیکھ کر، سامنے جھولا ہے اور اصغر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ شکر میں جناب مولانا حسن رضا کمیلی صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس اپنا خطاب فرمائے۔ ایک صلوات بھیجتی مولانا۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا چوتھا مرحلہ ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کل کے آخری مرحلے تک عرض کی، گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہماری منزل آخرت ہے، یہ دنیا بہت کوتاہ مدت ہے، اور اس عالم رنگ و بو میں، عالم ہست و بود میں، عالم ہستی میں ہمیں بھیجے جانے کا اصل مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ منزل آخرت ہے، اور اسی دنیا سے گزرتے ہوئے آخرت تک پہنچنا ہے۔ جتنی مخلوقات ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ایک وہ زندگی ہے کہ جو سطح حیوانی سے بھی پست ہے، یعنی اس کو حیوانی زندگی بھی نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ وہ انسان کی زندگی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ اس انسان کی زندگی ہے
کہ جس کے سامنے اس کی خواہشات ہیں اور انہی خواہشات کا غلام بن کے وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ میرا نفس، میری زبان کی لذت، میری زبان کا چٹخارا، میں۔ اسی لیے مولانا رومی نے کہا تھا کہ یہ انسان کا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ یہ نفس انسانی یہ بھی بہت بڑا فرعون ہے، اگر اس کو لاؤ لشکر مل جائے تو یہ بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ نفس کا بندہ بننے والا، نفس کا غلام بننے والا، یہ اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے پوری طرح سے لسٹ بیسڈ لائف، جس زندگی کا مقصد بس زبان کے چٹخارے، لذتیں۔ اور اس زندگی گزارنے والوں میں ایک بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اسی دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، یہ مدت ہے جو ملی ہے 60 70 100 سال کی، لہذا جتنی خواہشات ہیں ان کو پورا کرو، جتنے چٹخارے جمع کرنے ہیں کر لو، جتنے مزے لوٹنے ہیں لوٹ لو، پھر اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے۔ تو یہ زندگی بس پوری طرح سے اپنی خواہشات کا بندہ، یہ سطح حیوانی سے بھی پست زندگی ہے۔ اینیمل لیول بھی اس سے بلند ہے، اس لیے کہ حیوان بھی صرف اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوانوں کے یہاں بھی انسانوں کی طرح اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے محبت کا بے پناہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ جذبہ بہت دیر تک نہیں چلتا، بہت زیادہ زمانے تک یہ محبت نہیں رہتی، لیکن جتنے زمانے تک ان بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے اس محبت کی ضرورت ہے، اتنے زمانے تک یہ محبت ان کے دل میں رہتی ہے، اور ایسی رہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اتنے بڑے باز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ ایک کمزور سا ہرن شیر کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ ہے اینیمل لیول۔ بعض لوگ جو یہ کہتے نظر آتے ہیں، ارے صاحب ذرا ہمیں دیکھیے ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا اور یہاں تک پہنچے، یہاں تک پہنچنا ہمارے لیے آسان نہ تھا، وسائل ایسے نہیں تھے، غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے، خود محنت کی، خود مطالعہ کیا، خود یہاں تک پہنچے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے بعد اگر زندگی کا محور صرف اپنی ذات ہے، میں، میری اولاد، میرا خاندان، تو یہ زندگی، اس کو اینیمل لائف، اینیمل لیول اس زندگی کا کہا جا سکتا ہے۔ اس سے بلند ایک مقام ہے انسانی حیات کا، وہ ہے ہیومن لیول، وہ ہے سطح انسانی، کہ جہاں صرف انسان اپنا خیال نہیں کرتا بلکہ اپنا خیال کرتے ہوئے اس دائرے کو ذرا وسیع کرتا ہے کہ مجھے صرف اپنا اور اپنے خاندان کا خیال نہیں کرنا، بلکہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا میں نے احسان اٹھایا ہے، میرے پڑوسی ہیں، میرے اساتذہ ہیں، معاشرے کے اندر اور لوگ ہیں کہ جن سے میں نے کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی کوئی فائدہ اٹھایا ہے، تو ان کا بھی کوئی حق ہے۔ چلو اپنے سامنے کی روٹی جو بچ جائے وہ کم سے کم کسی غریب کو دے دی جائے، ہماری ضرورت سے جو زیادہ ہو اس میں کسی پڑوسی کا خیال کر لیا جائے۔ یہ ہے ہیومن لیول، کہ جہاں انسان اپنے سے جو بچ گیا تو اب کوشش کرتا ہے میری ضرورت پوری ہو گئی تو اب کسی اور کی ضرورت بھی پوری کر دوں۔ مگر اس کے بعد ایک لیول آتا ہے سپر ہیومن لیول، کہ جہاں ہمیں قرآن دیکھنا چاہتا ہے، جہاں ہمیں ائمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سطح زندگی وہ ہے کہ جہاں انسان اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بچی ہوئی روٹی دینے کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ خود بھوکا رہ کے اپنی روٹی کبھی اسیر کو دے دیتا ہے، کبھی مسکین کو دے دیتا ہے، کبھی یتیم کو دے دیتا ہے، اور اس قربانی اور ایثار کا قصیدہ پڑھتا ہوا سورہ دہر اتر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ تو یہ وہ سطح زندگی ہے کہ جہاں اسلام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں ائمہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں، مگر تم کوشش یہ کرو کہ اپنے اس حدود سے، اس دائرے سے، اس خول سے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، مجھے اپنے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اس خول کو توڑو، یہاں سے باہر نکلو
اور ذرا خبر لو اللہ کے بندوں کی. اللہ کیسا دین ہے جو ہمیں دیا گیا. روایات آئی ہیں, روایات میں بیان کیا گیا, جلدی مختصر چند جملوں میں عرض کر دوں, وقت کم ہوتا ہے, کہ اللہ بندے سے, دیکھیے ایسے منظر ہیں جو قرآن کریم نے پیش کیے اور جو روایات میں ہمارے سامنے آئے, کہ کہیں بندہ اللہ سے سوال کر رہا ہے, کہیں اللہ بندے سے سوال کر رہا ہے. بندہ بھی سوال کرتا ہے, قرآن کریم گواہی دے رہا ہے, بندہ سوال کرتا ہے. قرآن میں محفوظ ہے کہ بندہ پوچھ رہا ہے اپنے رب سے, لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا, پالنے والے تو نے مجھ کو اندھا کر کے محشور کیا, قبر سے مجھے اندھا کر کے اٹھایا, میں تو دیکھا کرتا تھا, میری نظر تو بڑی تیز تھی, میری تو آنکھیں تھی دنیا کے اندر. تو اب جو جواب ملے گا اسے بھی قرآن کریم نے محفوظ کر دیا. ہاں بڑی تیز نظر تھی, بڑی دور تک دیکھتا تھا, بڑی ذہانت تھی, جس کے لوگ قائل تھے, مشورہ لیا کرتے تھے, آگے مشورہ دیتا تھا ان کو, بھائی اس بزنس میں لگا دو پیسہ, راتوں رات امیر ہو جاؤ گے, اس راستے پر چلو. یعنی خوب لوگوں کو مشورے دیتا تھا, سب کچھ نظر آتا تھا, یہ بزنس آگے جانے والا ہے, یہ راستہ ترقی دینے والا ہے. مگر جب ہماری آیتیں تیرے سامنے آتی تھیں تو تو اندھا ہو جاتا تھا, تو رخ پھرا لیتا تھا. یعنی ان آنکھوں سے یہ ظاہر سب نظر آتا تھا, مگر ہماری نشانی, ہماری آیت وہ تجھ کو نظر نہیں آتی تھی. کہا اس وقت تو ہماری آیتوں سے اندھا ہو گیا, آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا. وہاں تو نے ہمیں بھلا دیا, یہاں ہم نے تجھ کو فراہم کیا. اور دوسری طرف میں سوال کیا جا رہا ہے, روایات جس کو اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہنچے بات, لہذا معصومین نے بیان کیا کہ اللہ ایک بندے سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بے لباس تھا, تو نے مجھے لباس نہیں دیا, میں بیمار تھا, تو نے مجھے دوا نہیں دی. تو بندہ لرزنے لگے گا اور لرزتے ہوئے کہے گا کہ اے معبود, تو اس سے کہیں اعلیٰ, کہیں عرفہ, کہیں منزہ ہے. بھلا تو اور بیمار, تو تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے, تو جسم و جسمانیت کہاں رکھتا ہے, جس کو روٹی کی ضرورت ہو, دوا کی ضرورت ہو, لباس کی ضرورت ہو. تب جواب آئے گا, میرا ایک بندہ تیرے در پہ کھڑا تھا جو بھوکا تھا, اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا, اگر تو نے اسے دے دیا ہوتا تو تو نے اسے نہیں دیا, گویا تو نے مجھے دیا. اسے لباس نہیں پہنایا, مجھے لباس پہنایا, اسے دوا نہیں دی, مجھے دوا دی. تو یہ دعوت دی جا رہی ہے. حقیقتاً اپنے آپ کو بلند کر لینا تو بڑا آسان ہے, مگر اسلام چاہتا ہے خود بھی بلند ہو اور معاشرے کو ساتھ لے کر بلند ہو. صلوات ذرا مل کے پڑھتے محمد و چنانچہ اس سطح حیوانی سے بلند ہو کر وہاں تک پہنچنا ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد اب ہم کسی سے اگر بہت راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں, کسی کو بہت اچھا پائیں, بڑا نیک پائیں, ہمیشہ سچ بولتا ہے, ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے, کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ انسان فرشتہ ہے, یہ فرشتہ ہے. جبکہ حقیقتاً اچھا ہم اسے کیوں فرشتہ کہتے ہیں؟ ہم اسے فرشتہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں فرشتہ وہ ہے کہ جو کسی قسم کی لفزش, نافرمانی, گناہ اس سے نہیں ہوتا. لیکن اس سے گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ہے ہی معصوم, اس کے اندر گناہ کرنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی کیونکہ خواہشات نہیں ہیں. حقیقتاً کسی انسان کو فرشتہ کہہ دینا یہ اس کی تعریف نہیں ہے, یہ اس کی تعریف نہیں ہے, اس لیے کہ انسان فرشتے سے کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے, کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے. خواہشات نہ ہوتے ہوئے من کی دنیا میں کوئی خیال نہ آئے اور انسان گناہ نہ کرے, یہ کمال نہیں ہے. بلکہ خیالات آئیں مگر بڑھتے ہوئے قدم کو روک دے تو اب یہ فرشتہ نہیں ہے, فرشتہ اس کے در کا غلام ہے. کبھی چکی چلاتا نظر آئے گا, کبھی جھولا جھلاتا نظر آئے گا, کبھی رضوان بن کے لباس لاتا ہوا نظر آئے گا. صلوات پڑھتے محمد علیہ. یہ سطح زندگی ہے جو تم کو حاصل کرنا ہے کہ جہاں فرشتہ در کا خادم بن جائے, غلام بن جائے. اب یہاں
بات وضاحت کا زیادہ موقع نہیں ہوتا، لیکن اتنا عرض کرتا چلوں، بعض بچوں کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، لہذا ان کا یہ مقام تھا کہ فرشتے خادم ہو گئے، ہمارا یہ مقام کہاں؟ نہیں، اگر واقعاً بندہ اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتے ہوئے اپنی خواہشات نفس کو قابو میں کر کے واقعاً اطاعت الہی کی راہ میں آگے بڑھے تو فرشتے اس کے غلام ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ آج جا کے دیکھیے گا کہ جہاں بتایا گیا کہ واقعاً ایک انسان، تفسیر نمونہ کہ میں بیان فرما رہے، ایک انسان اگر واقعاً یہ سوچ کر رات میں تھکا ہوا بہت ہے اور یہ سوچ کے سوئے کہ بھئی اب نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے، ممکن ہے میں سو جاؤں، لیکن انشاءاللہ نماز فجر کے وقت میں بیدار ہو جاؤں گا، تو اب علماء لکھتے ہیں اللہ اگر واقعی اس کا یہ جذبہ سچا ہے، اللہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اسے وقت فجر بیدار کر دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہاں تک ہمیں آنا تھا، مگر جب ہم تاریخ پہ نظر کرتے ہیں تو وہ ہستیاں جو ہمیں اتنا بلند کرنے کے لیے آئی تھیں، جب ان کی زندگی نظر آتی ہے تو ان کے دوست نظر آتے ہیں تو ایسے دوست کہ دنیا ان کے دوستوں کا جواب نہیں لا سکتی، اور دشمن نظر آتے ہیں تو ایسے بدترین دشمن کہ ان کے دشمنوں کا بھی تاریخ کوئی جواب نہیں لا سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی شخصیات کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، معاشرے کی برتری کے لیے، معاشرے کو بلند کرنے کے لیے، پھر ان کے ایسے دشمن پیدا ہو جائیں، پھر ان سے ایسی عداوت رکھنے والے پیدا ہو جائیں۔ یہ آج سوال بھی کیا جاتا ہے کہ 1400 سال کے بعد میں آج آپ یہاں مرکز اہل بیت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ حقائق پتہ چل گئے 1400 سال کے بعد، کتابیں دیکھ کر، حالات دیکھ کر، تحقیق کر کے، وہ جو سامنے موجود تھے کیا ان کو یہ حقائق معلوم نہیں تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کے بعد وہ منحرف ہو جائیں، اس کے بعد وہ ہٹ جائیں؟ لہٰذا یہاں آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو بڑھا دیا ہے، آپ نے غلو سے کام لیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے نبی کریم کی زیارت کی ہو، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہو، ان سے ہم یہ نہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ یہ یقین آ سکتا ہے ہمیں کہ ایسا ہوا ہوگا کہ پیغمبر نے حکم دیا ہو، اس کے بعد انہوں نے تعمیل نہ کی ہو، اور آج 1400 سال کے بعد آپ کو حقیقت پتہ چل جائے، آپ غدیر تک پہنچ جائیں، آپ کو مولا کے معنی معلوم ہو جائیں تو ان کو پتہ نہ چلے، جبکہ وہ موجود تھے، پیغمبر سے انہوں نے سنا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے سنا ہو اور اس کے بعد جو آج آپ کو حقیقت پتہ چلی وہ ان کو اس وقت پتہ نہ چلی ہو۔ عزیزو، اسی لیے قرآن کریم نے واقعات کو اپنے دامن میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کے اندر زیادہ باتوں کو جمع کیا جائے، یعنی آپ دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو بس اقیم الصلاۃ کہہ کے قرآن خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جاؤ شارحین تک، قرآن تو قانون ہے نا، جو قانون کی شرح کرنے والے وہ بتائیں گے کہ نماز پڑھی کیسی جائے، یہاں تو اقیم الصلاۃ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ تو قرآن میں گنجائش نہیں کہ احکام کو کھول کے بیان کیا جائے، قرآن میں گنجائش نہیں، کتنی گنجائش نہیں، وقت نہیں زیادہ پھیلاؤں باتوں کو، اتنی گنجائش بھی نہیں کہ قرآن میں انبیاء کے ناموں کو جمع کر دیا جائے۔ آج آپ جانتے ہیں کتنے نبی ہیں، کتنے انبیاء ہیں؟ مشہور روایت کی بنا پر جو عرف عام میں ہے 1,24,000، ورنہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، حقیقتاً تعداد اس سے زیادہ ہے، لیکن 1,24,000 سب پہ ایمان ہے، بے شک سب پہ ایمان ہے، ایک آدھ پہ کم کر لیجئے ایمان، 1,24,000 آپ کو یقین ہے 1,24,000 آئے کا؟ بالکل یقین۔ حالات پڑھیں ان کے، کس علاقے میں آئے، کس قوم میں آئے، تبلیغ کا آغاز کیسے کیا، لوگوں نے کس طرح سے ان کی تبلیغ کا جواب دیا، ظلم کرنے والی قومیں کون سے تھیں، قبول کرنے والی کون سے تھیں، کیا کیا امتوں نے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، کس خاندان سے تھے، کس قبیلے سے تھے، نام کیا تھے، القاب کیا تھے، کچھ نہیں معلوم۔ حد یہ ہے کہ نام بھی نہیں معلوم، تو یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہی ہے، ایک رحم ہے اس کا کہ نام نہیں معلوم، ورنہ آج کے اس دور میں جہاں 14 معصومین کے نام یاد کرانا بچوں کو مشکل ہو رہا ہے، اگر یہ تقاضا کر دیا جاتا کہ 1,24,000 کے نام بتاؤ تو ہم کیسے بتاتے؟
تو کہا نام بھی نہیں معلوم، نام نہیں معلوم، شجرہ نہیں معلوم، قبیلہ نہیں معلوم، حالات نہیں معلوم، قبروں کے نشان نہیں معلوم، مگر مسلمان ایمان رکھتا ہے۔ کیوں ایمان رکھتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب پر عقیدہ پہلے لے لیا گیا، اس لیے ایمان رکھتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ جب ایک صادق و مصدق رسول نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا۔ بہت توجہ رکھیے گا کہ صادق و مصدق رسول نے کہہ دیا کہ 1,24,000 ہیں تو ہم نے مان لیا۔ اب اس میں ہم ایک بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہے، نام نہ پتا ہو، شجرہ نہ پتا ہو، خاندان نہ پتا ہو، حالات نہ پتا ہو، مگر چونکہ نبی نے کہہ دیا تو ماننے کو تیار ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ جن 1,24,000 کی تعداد بتائی، ان کے نام نہ معلوم ہونے کے باوجود، القاب نہ معلوم ہونے کے باوجود مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے، اور جن 12 کے نام بھی بتائے، شجرہ بھی بتایا، حالات بھی بتائے، صرف بتائے نہیں، جسے غدیر کے منبر سے بلند کر کے بھی دکھایا۔ صرف بتایا نہیں بلکہ دکھایا بھی۔ یہ بتانا اور دکھانا کس لیے تھا، یہ میں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور یہاں بھی آغاز پیغمبر اکرم کے اس مرحلے کا جسے غدیر کہتے ہیں، وہ حدیث غدیر، حدیث ثقلین سے ہی ہوا، حدیث ثقلین سے ہی ہوا۔ ابھی میں عرض کروں گا، بلکہ شاید آج کی گفتگو نامکمل رہ جائے اور یہ گفتگو آگے جاری رہے، مگر ذرا سا توجہات رکھتے ہوئے دیکھیے، پیغمبر اکرم نے دعوت دی، بات ذہن میں کہ 1400 سال کے بعد میں جب آج ہمیں حقیقتیں پتہ چل گئی، تو اگر اس وقت وہ لوگ موجود تھے تو ان کو حقیقتیں کیوں نہیں پتہ چل سکی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو حقیقت پتہ ہو اور انہوں نے اس حقیقت سے انحراف کر لیا ہو، منہ موڑ لیا ہو، پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہ کی ہو۔ قرآن پہ تو عقیدہ ہے نا، قرآن کو تو مانتے ہیں نا، میری بات نہ مانیے، ان کی بات نہ مانیے، اور کسی کی بات نہ مانیے، مگر قرآن کبھی اٹھا کے تعصب کی اینک اتار کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، اگر انکار کرنے والے نہ ہوتے تو قرآن نے سورہ منافقون کیوں اپنے دامن میں محفوظ کیا؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، پیغمبر پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، ان کو قرآن کریم نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ بہت جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کون کون ہے؟ 4 گروہ ہیں، ممکن ہے کہ 5واں بھی کل بیان کر دوں، لیکن ابھی 4 جنہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا۔ ان میں پہلا گروہ کون ہے؟ یہ میں نے اپنی طرف سے تقسیم کی ہے، آیات قرآن کی ہیں، آپ کسی کو بھی پہلے اور بعد میں رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، ان ایمان لانے والوں کے متعلق بیان کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں، بندوں میں، انسانوں میں ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے رسول پر، ایمان لائے اللہ پر، اور ہم ایمان لائے آخرت پر، وما ہم بمومنین، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہے، یہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہے۔ تو یہ ہوا ایک گروہ کہ جو پیغمبر کی خدمت میں آیا، نبی کو احترام سے سلام کیا، نبی کی بزم میں بیٹھا اور کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ہم ایمان لے آئے آخرت پر، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جس کا تعارف کرایا، وَمِنَ النَّاسِ، اب آپ آیات دیکھ لیجئے گا، وقت چونکہ کم ہے لہذا زیادہ تشریح نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں، بندوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ حرف، کنارے پر کھڑے ہو کر، جو عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر،
یہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، رکوع، سجود، تکبیر، تحلیل، اللہ کی عبادت، مگر ان کا عالم کیا ہے؟ ان کا عالم یہ ہے، اب ان کی تشریح بیان کرتے ہوئے بتایا گیا، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ ایمان تو لے آئے، عبادت تو کر رہے ہیں، مگر یہ اچھے دنوں کے ساتھی ہیں، یہ اچھے دنوں کے ساتھی ہیں، ایمان لے آئے اس لیے کہ ایمان لانے میں بڑے دنیاوی فائدے نظر آ رہے تھے، ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی واہ، آپ نے دیکھا اسلام قبول کرنے کی برکت کیا ہوئی، اس مرتبہ فصلیں کتنی اچھی ہوئی، اس مرتبہ مویشیوں نے بچے کتنے تندرست دیے، اس مرتبہ تجارت میں نفع کتنا حاصل ہوا، کہ یہ وہ ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اسلام کسی ایسے مرحلے پر انہیں لاتا ہے کہ آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اب ایمان لائے ہو تو اس کا ثبوت دو، اب سختیوں کا سامنا کرو، جنگ کے بادل گھر آئیں، کوئی مشکل آ جائے، قحط پڑ جائے، مصیبت آ جائے، اسلام کہے کہ قربان کیا کر سکتے ہو، تو اب یہ یہیں سے واپس مڑتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہیں نا، اور واپس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم اچھے دنوں کے ساتھی ہیں۔ ان کو نہج البلاغہ میں مولا ان کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا ہمارا فصاحت و بلاغت ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کہ یہ ہیں مچھروں کے غول، یہ مچھروں کے غول ہیں، مولا کا جملہ، مولا کا مفہوم میں صرف عرض کر رہا ہوں، یہ مچھروں کے غول ہیں، جب ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، جب ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی یہ موسم پرست ہیں، حق پرست نہیں ہے۔ دو کرو، اب یہ یاد رکھیے گا چاروں، ان سے مجھے آخر تک کام لینا۔ نمبر ایک، ایمان لانے والے، قرآن کہہ رہا ہے وما ہم بمومنین، عبادت کرنے والے مگر کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے۔ تیسرے ایمان لانے والے وہ جو ایمان لائے، مگر کیوں ایمان لائے؟ قبیلے کا سردار ایمان لے آیا، چلو ہم بھی ایمان لے آئے، خاندان کے بزرگ ایمان لے آئے، چلو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، سبھی ایمان لے آئے، ہم تو کم رہ گئے، لہذا ہم کیسے اس بستی میں رہیں گے جبکہ سب ایمان، چلو بھائی ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ سورہ فتح میں کیا جا رہا ہے، جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے غول در غول اسلام میں داخل ہونے والے، یہ وہ ہیں جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مگر ان کا اسلام کیسا ہے؟ قبیلے کا سردار اسلام لے آیا، ہم بھی لے آئے، وہ مرتد ہو گیا، ہم بھی ہو گئے، اس نے آگے قدم بڑھایا، ہم نے بھی بڑھا لیا، وہ رک گیا، ہم بھی رک گئے۔ یہ ایمان لانے والے وہ ہیں۔ اب ذرا سا ان کی تشریح تھوڑی سی کرنی پڑے گی کہ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں، ہمیں آپ کی دعوت قبول ہے، ہم نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، مگر یہ ذرا کچھ ہماری شرائط ہے، تو ان شرائط کو آپ مان لیجئے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک تو ہم آپ کے اطاعت گزار ہم موجود ہیں، مگر یہ وعدہ کر لیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا جانشین ہمارے قبیلے کا سردار ہوگا۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے۔ دوسرے یہ وعدہ کر لیجئے کہ یہ عبادت کرنے میں یہ سر کا جھکانا جو پیشانی سجدے میں رکھی جاتی ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لہذا یہ ہمیں اس سے معاف کر دیجئے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، مگر آپ ہمیں قبول کر لیجئے، آپ کی دعوت پہ لبیک کا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ پیارے پیارے بت یہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اب آپ نے کہہ دیا کہ ان کو توڑنا پڑے گا اور ان سے الگ ہونا پڑے گا، تو دیکھیے انہیں توڑنے کی ذمہ داری ایک تو ہمیں مت دیجیے گا، ہم ان کو توڑیں گے نہیں، اور دوسرے 1 سال کے لیے اور اجازت دے دیجئے، 1 سال کے بعد میں پھر ہم ان کو نکال دیں گے گھروں سے، مگر 1 سال اور ان کی عبادت کر لیں۔ 3 شرطیں، 3 شرطیں، یہ ہے تاریخ، یہ ہسٹری، یہ وہ ایمان لانے والے جو سب کے ساتھ سب ایمان لائے، ہم بھی ایمان لے آئے، مگر ایمان کو سمجھتے ہی نہیں۔ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے، انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا،
قل لم تؤمنوا، یہ دیہاتی، یہ ڈیزرٹ کے رہنے والے، یہ جاہل، یہ گنوار جو آپ کے پاس آ کے اپنے اسلام لانے کا احسان جتا رہے ہیں، ان سے کہیے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، تمہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ یہ ہیں 3 گروہ جن کا میں نے تعارف قرآن کی روشنی میں کرایا۔ جب چاہیں قرآن کریم کھولیں اور ان گروہوں سے آپ ملاقات کر لیں، دیکھ لیں، پہچان لیں انہیں۔ اور ایک چوتھا گروہ ہے کہ جس کا تعارف پھر قرآن کرا رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بندوں میں ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی خرید لے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اپنا نفس بیچتے ہیں، اللہ کی مرضی خریدتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مگر یہ ایمان نہیں لائے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ سردار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، بھیڑ چال ہم بھی چلیں گے، ایمان لے آئے۔ یہ ہیں 4 گروہ۔ اگر انہیں آپ نے پہچان لیا تو آج کی میری تقریر سے لے کر آخری تقریر تک مجھے پریشانی نہیں ہوگی اپنی باتوں کو بیان کرنے میں۔ یہ بہت اہم مرحلہ گفتگو کا ہے، جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا اور آج بھی شروع میں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر سب کچھ بتا رہے ہوں، دکھا رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، اس کے بعد بھی انکار کر دیا جائے، اس کے بعد بھی مقابلے پر آیا جائے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی ہستی جس نے اپنا کلیجہ نکال کے ممبر پہ رکھ دیا ہو، وہ کہہ رہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفردونی، جو انسانیت کا ایسا مسیحا ہو کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں لوگوں کی مدد اور نصرت کرتا ہو، ارے اپنوں کی نہیں، جو قاتل کے سامنے بھی شربت کا جام پیش کرتا۔ کیسے اس کے لوگ دشمن ہو گئے، کیسی عداوتیں ہو گئیں، کیوں آخر اتنی مخالفت، وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ اسباب اب آہستہ آہستہ ہم تلاش کریں گے، اور اس لیے نہیں تلاش کریں گے کہ ہمیں کسی پہ تنقید کرنی ہے، ہمیں کسی پہ چھینٹا کشی کرنی ہے، اس لیے تلاش کریں گے کہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ مرحلے جو تاریخ میں گزر چکے یہ پھر گزرنے والے ہیں۔ ہم تاریخ کے ان کرداروں کو دیکھیں گے۔ تاریخ کے اندر ہمیشہ 2 کردار رہے، ایک حق پہ اپنی جان دینے والے، ایک حق کے مقابلے پر آنے والے۔ ان کرداروں کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیتے چلیں کہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی مہلت ہے ہمارے پاس۔ اگر خدا نہ خواستہ ان باطل پرستوں کی کوئی خرابی ہمیں اپنے اندر نظر آئے تو کھرچ کے اسے اپنے کردار سے الگ کر دیں، ہٹا دیں، اور وہ خوبیاں جو ہم دیکھیں کہ یہ خوبیاں اصحاب باوفا میں ہیں، یہ خوبیاں اہل حق میں ہیں، اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے یہ محسوس ہو کہ یہ والی خوبی ابھی میرے اندر نہیں آئی، تو اس خوبی کو پیدا کر لیں۔ یہ ہے مہلت، یہ ہے وقت، یہ ہے زمانہ، یہ ہے گفتگو کا مقصد۔ اور اس گفتگو کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا، کبھی قرآن کو دیکھنا پڑے گا، کبھی روایات کو دیکھنا پڑے گا۔ تاریخ بے سبب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تاریخ سے اب کیا ہونے والا ہے، اب تو زمانہ گزر گیا، اب تو بات آگے بڑھ گئی۔ اگر تاریخ کا فائدہ نہ ہوتا تو جناب موسیٰ کو گئے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا تھا، اللہ نے کیوں جناب موسیٰ کے اتنے واقعات جمع کر دیے؟ واقعات اس لیے جمع کیے کہ بنی اسرائیل کو قریب سے دیکھو، بنی اسرائیل کو قریب سے دیکھو، تمہیں نظر آئے کہ ایک ایسی قوم کہ جو ایک کے بعد ایک تقاضا کر رہی ہے۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا، اور بچوں کو کبھی ضد ہو جاتی ہے کہ نہیں اب ہمیں یہ چاکلیٹ چاہیے، نہیں ابھی تو مجھے آئس کریم کھانی ہے، نہیں اب میں یہ نہیں لوں گا، کہ بالکل اسی طرح ایک ایسی قوم جو فرعون کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، ایسی جکڑی ہوئی تھی کہ ان کے اندر کوئی آزادی کا رمق بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک آقا بن کے پیدا ہوتے ہیں، ایک غلام بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ جو غلام بن کے پیدا ہوئے انہیں ساری زندگی غلامی میں گزارنی ہوگی۔ ہم غلام ہیں، لہذا نسلاً بعد نسلاً ہم غلام رہیں گے، یہ ان کو احساس دلایا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ اور کیا ظلم تھا ان کے اوپر، اس ظلم کی داستان بیان کی جائے تو پھر بار بار پلٹ کے تاریخ میں جانا پڑے گا، مگر اس ظلم آپ کے پیش نظر ہے کہ کیسا ظلم تھا، کیسا انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا،
ان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا. ایسے میں جناب موسیٰ کے ذریعے اللہ نے ان کو نجات دلائی. اور کیسی نجات دلائی؟ مختصر کر رہا ہوں بہت باتوں کو، صرف ایک ذہن میں بات رہے اس لیے کہ کیوں یہ تذکرے ہیں، کیوں تاریخ کو رکھا گیا. ایسی نجات دلائی کہ اب جناب موسیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب دریا کے کنارے پہنچے اور سامنے بہتی ہوئی موجیں دیکھیں تو مڑ کے موسیٰ کو دیکھا. موسیٰ تم نے تو مروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے لشکر فرعون ہے، ہم کہاں جائیں گے. یعنی ایمان لانے کے بعد، لبیک کہنے کے بعد، جناب موسیٰ کے ساتھ نکلنے کے بعد، اپنی جان قربان کرنے کا عزم کرنے کے بعد اب پھر شکوہ کر رہے ہیں. تو اب ذرا ان پر عنایتیں دیکھیے، کرم دیکھیے، مہربانیاں دیکھیے، عطا اور نعمتیں دیکھیے اللہ کی کتنی ہیں کہ کہا اچھا تمہارے لیے راستہ بنائے دیتے ہیں. دریا میں راستہ بنا. کہا موسیٰ ہم تو 12 قبیلے ہیں اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم ایک راستے پر نہیں چلتے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک قبیلے کا سردار الگ راستے پہ چلے گا. ایک کی جگہ 12 راستے بنے. 12 راستوں سے گزرتے ہوئے پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، درمیان سے گزر رہے ہیں. کتنی ان کی معرفت بڑھ جانا چاہیے. ساحل تک پہنچے. اس وقت اس کو میں اس کا تجزیہ اور اس پر تبصرہ ذرا ہم بعد میں کریں گے، ڈسیکشن اس کا. اس وقت صرف واقعات جلدی عرض کر رہا ہوں. اس طرف پہنچ گئے. اب وہاں پہنچنے کے بعد مسئلہ کیا تھا؟ دشمن سے بھی نجات مل گئی، آ بھی گئے یہاں پر. اب مسئلہ یہ کہ بھوک لگی ہے. کہا بھوک لگی ہے تو پریشان نہ ہو، من و سلوہ نازل ہو. من و سلوہ آیا تو کیا آتا تھا ان کے لیے؟ ایک روغنی روٹی جسے پراٹھا کہتے ہیں آپ، اور بھنا ہوا مرغ. مگر ذرا ان کے نخرے دیکھیے آپ. نخرے کہنے لگے موسیٰ یہ کیا، یہ روٹی، یہ پراٹھا، ذرا کچھ سبزی ہو، ککڑی ہو، کھیرا ہو، پیاز ہو. یہ قرآن ہے، ذرا یہ چیزیں ہمارے لیے ہوں. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اب پانی کیسے پیئیں؟ پیاس بجھانی ہے. تو کہا کہ موسیٰ عصا مارو اس پہاڑ کے اوپر تاکہ چشمہ جاری ہو جائے. کہنے لگے یہ تو ایک چشمہ ہے، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ہمیں تو الگ الگ اپنا چشمہ چاہیے. 12 چشمے جاری ہو گئے کہ اچھا 12 چشمے لے لو. تو آپ دیکھیں ہر چیز جو یہ چاہ رہے ہیں ان کو ملتی چلی جا رہی ہے. جتنا مانگ رہے ہیں اتنا دیا جا رہا ہے. اب ایک ایسا موقع آیا، کیا ہے؟ عبادت کریں گے مگر کب تک؟ جب تک فصلیں پروان چڑھتی رہیں، مویشی جب تک بچے دیتے رہیں اور بچے تندرست ہوتے رہیں. ذرا آزمائش آئے گی. اب آزمائش آئی. جناب موسیٰ نے کہا تم پہ بڑی نعمتیں نازل ہوئیں، تم کو ظلم سے نجات دلائی گئی، دریا میں راستہ دیا گیا، نعمتیں نازل ہوئیں، اتنا تم کو عطا ہوا. اب ذرا چلو کھڑے ہوئے. سامنے جو شہر ہے، اس شہر میں ایک بڑی ظالم قوم رہتی ہے، اس ظالم قوم سے مقابلہ ہے. تو یہ بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے. یہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. بیٹھ گئے زمین پر. اور انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نے محفوظ کیا، یا موسیٰ اذهب انت وربک. موسیٰ ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے تو ایسا کیجئے آپ چلے جائیے اور اپنے اللہ کو لے جائیے. آپ جا کے مقابلہ کر لیجئے. جب علاقہ فتح ہو جائے، جب اس ملک پہ آپ کا پرچم لہرا جائے تو ہمیں بھول نہ جائیے گا، رہنے کے لیے ہم آ جائیں. یہ تاریخ کیوں رکھی گئی؟ یہ تاریخ اس لیے رکھی گئی. اب سنیے کیا فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر فرما رہے ہیں سنو، بنی اسرائیل کے ایک ایک واقعے کو چشم بصیرت سے دیکھو، اس لیے کہ تم اے میری امت، تم بنی اسرائیل سے ایسے مشابہ ہو کہ جیسے پیر کے 2 جوتے. پیر کے 2 جوتے سامنے رکھے ہوں تو بظاہر ایک کا پنجہ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، لیکن آپ جب ان کے سول تلے سے تلا ملائیں تو دونوں ایک. کیا بالکل ایسے مشابہ؟ کہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب تم کرو گے. حد یہ ہے کہ اگر وہ کسی جانور کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے. اس لیے رکھے ہیں یہ واقعات، بے وجہ نہیں رکھے. اس لیے رکھے ہیں واقعات کہ تم انہیں دیکھو اور اپنا جائزہ لو.
تو اب میرے خیال سے اتنی گفتگو کے بعد میں وہ بات پیش کرنے میں شاید کامیاب ہوا کہ کیوں اب ہم تاریخ میں جا رہے ہیں اور کیوں جائزہ لے رہے ہیں، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں بنی اسرائیل نے کیسے کیسے نافرمانی کی، اور پھر دیکھ سکیں کہ امت پیغمبر میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی۔ وہ خرابیاں اگر نہ پیدا ہوئی ہوتی تو آج یہ امت کہاں ہوتی، آج ہم گرد کارواں نہ ہوتے، میر کارواں ہوتے، امیر کارواں ہوتے، لہذا پلٹنا پڑے گا۔ ہاں اتنا عرض کر دوں، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاریخ میں یہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، کبھی حق غالب آ جاتا ہے، کبھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ باطل غالب آ گیا، پھر لگتا ہے کہ حق غالب آ گیا، جیسے سورج نکلتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے، پھر بادل آ جاتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر روشنی پھیل جاتی ہے، پھر بادل آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حق اور باطل ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ بالآخر حق غالب آ کے رہے گا، حق غالب آ کے رہے گا۔ کتنی عداوت کی، اس کی ایک اس کی مثال تاریخ میں دے کے آپ کو آگے بڑھوں، کتنی عداوت کی دنیا نے، اتنی عداوت ان ہستیوں کی جن کے اتباع کو پیغمبر نے بات اپنے واجب قرار دیا، اور جن کی محبت کو، جن کی مودت کو رسالت کا اجر قرار دیا، ان کے ساتھ اتنی عداوت کہ امیر المومنین کا نشان قبر 100 سال تک چھپا رہا، 100 سال تک نشان قبر چھپا رہا۔ یہ عداوت نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیسی عداوت ہے؟ مگر میں نے عرض کیا کہ ہوتا کیا ہے، لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ باطل غالب آ گیا، لیکن بالآخر حق کو غالب آنا ہوتا ہے۔ اہل ولا موجود ہیں، اب دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ آپ ذرا صاحب میرے ساتھ بھی آ جائیں تو مجھے بات پیش کرنے میں آسانی بھی ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن کی وجہ سے نشان قبر بھی چھپا کے رکھا گیا تھا، آج تاریخ میں تلاش کر لیجئے، تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے، نہ وہ محل باقی رہے، نہ وہ خزانے باقی رہے، نہ وہ سپاہی باقی رہے، نہ وہ حکمراں باقی رہے۔ ارے باقی رہنا کیا، تاریخ میں ان کے نام تو ہیں، زمین پہ قبروں کے نشان بھی نہیں ہے، اور جس کا روزہ چھپایا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آج کوئی باقی نہیں ہے۔ تاریخ سے پوچھئے، زمانے سے پوچھئے، قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے، میں نے زمانے سے پوچھا کہ زمانے تو نے تو سب کچھ دیکھا ہے، تو گواہ ہے، زمانہ گواہ ہوتا ہے، ذرا بتا تو صحیح تاریخ میں کیا ہوا، اور کہاں ہے وہ افراد، ذرا بتا کہاں ہے وہ کہ جن کے ملکہ کی گلے کا ہار ایسے چمکتا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ تاریخ نے دامن جھٹک کے کہا کہ خاموش، والعصر ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، بس خسارے سے بچے ہوئے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تاریخ نے کہا وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، آج وہ باقی نہیں ہے۔ اور جسے مٹانا چاہتے تھے، جس کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے تھے، جس کا روزہ 100 سال تک چھپا رہا، آج آسمان بھی اس کے روزے کو جھک کے سلام کر رہا ہے، ملائکہ وہاں درود پڑھ رہے، طواف کر رہے۔ صلوات پڑھتے محمد کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، کے قرآن نعرہ حیدری، آپ متوجہ ہو گئے، مجھے یاد آ گئے برمحل علامہ نسیم امروہوی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ یہ کیسے اس نام کو مٹایا جا سکتا ہے، کہتے ہیں مولا علی کا نام ہے والی علی کا نام۔ اہل علم ہیں، اہل ادب ہیں، اور اہل معرفت تشریف فرما ہے، کہتے ہیں مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام ہلالی علی کا نام۔
دوستوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ نام ہے تو یہ نام نہیں ہے، گویا میرے پہلو میں بھی ذوالفقار موجود ہے۔ ہر دوست کی حسام ہلالی، علی کا نام، اور غضب کر دیا، کہتے ہیں کہ لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی علی کا نام۔ لاشوں سے نہ تلوار نکلی، نہ حملہ ہوا، نہ جنگ ہوئی، صرف یہ نام لیا اور اپنی قبروں کے اندر مرحب و انتر کی ہڈیاں چڑھانے لگی۔ کیوں ہے یہ اثر؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں خدا ہے، اس میں جلالی علی کا نام، اس میں خدا ہے، اس میں جلالی علی کا نام۔ وہاں وہ علی ہے، یہاں یہ علی ہے۔ ارے بندہ بھی تو ایسا ہو کہ اللہ اپنا نام اسے دے دے۔ تو فنا ہوتا ہے منکر، یہ بھی ہے ذوالفقار مگر کسی اور۔ اس میں خدا ہے، کیا واقعی الفاظ ہے، کیا انتخاب ہے، بڑی معرفت چاہیے یہ کلام اس طرح کا کہنے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے کہ اس میں خدا ہے، اس میں جلالی علی کا نام۔ اور اس کے بعد اب ایک شرط بھی لگا دی، کہتے ہیں جرأت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا۔ نہیں تو زبان سے علی کہنے والے بہت ہیں، مگر دل سے علی وہی کہتا ہے جو طہارتوں کا سلسلہ رکھتا ہو۔ زبان سے علی کہنے والے بہت ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ زبان سے علی کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اگر زبان سے آپ پکاریں گے تو وہ مدد تو کر دیں گے، اس لیے کہ کریم کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ سائل کا مذہب نہیں دیکھتا۔ پتہ تو کر ہی دیں گے۔ زبان سے بھی اگر کوئی پکار لے گا تو اس کو بھی، اس لیے کہ یہ کریم کی صفت کریمی ہے، یہ سخی کی شان سخاوت ہے۔ ارے ایک مرتبہ نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی پکارو گے تو وہ مدد کر کے بتا دیں گے۔ اور پھر تاریخ میں جملہ آ جائے گا کہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا جس دن میں مشکل میں پڑوں اور علی موجود نہ ہو، اس لیے کہ علی ہلاکت سے مجھے بچاتے ہیں۔ ارے نہیں، ثبوت دے دیا، دلیل دے دی، تاریخ میں درج کرا دیا۔ طلوع صبح محشر تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان سن لے کہ ہلاکت سے بچنا ہے تو علی کو پکارو۔ کوئی کمزور، کوئی معذور، کوئی اپاہج اگر زبان سے بھی پکارے چلو ٹھیک ہے، یہ تو ان کی شان سخاوت ہے، شان کریمی ہے کہ وہ مدد کر دیں گے۔ لیکن علامہ نسیم امروی صاحب کسی اور مرحلے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس زبان سے نہیں، دل کی زبان سے کہتے ہیں جرأت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا، انسان شیر ہو گیا جب یا
عطاؤں کا در ہے, یہاں سے عطا ہو رہا ہے, یہاں سے مل رہا ہے. مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں, اسی لیے آپ 1400 برس سے دیکھ لیں اور آگے 1400 برس تک دیکھتے چلے جائیں چشم بصیرت سے. یہاں تو نہیں رہے گی, لیکن چشم بصیرت سے اگلے 1400 سال دیکھ لیں. سائل بھی دوبارہ اس در پہ آواز نہیں لگاتا جہاں سے لوٹا دیا جائے. لہذا خدا کا شکر ہے, بحمد اللہ خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال گزر گئے. 1400 سال میں ہزاروں طوفان آئے, ہزاروں سیلاب آئے, ہزاروں ظلم کی آندھیاں چلیں, ہزاروں پرچم بلند ہوئے اور بیٹھ گئے, ہزاروں قائد اٹھے اور ان کے پیچھے لوگ چل پڑے, ہوا کے رخ پہ ادھر چلے, ہوا کے رخ پہ ادھر چلے. مگر بحمد اللہ 1400 سال سے ہم جس در پر تھے آج تک اسی پر جمے ہوئے ہیں. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. آج تک یہی موجود ہیں بحمداللہ. مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, آزمائشیں آئیں, بڑے طوفان آئے, مگر ہم اسی در پہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے, کبھی دعائے توسل پڑھ رہے ہیں, کبھی دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں, ان سے توسل کر رہے ہیں, ان کا حوالہ دے کر مانگ رہے ہیں. پالنے والے, ہماری صورت نہیں ہے کہ ہم مانگ سکیں, ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم تیرے آگے حاضر ہو سکیں. کس منہ سے مانگیں؟ ہماری عبادت بھی کوئی عبادت ہے, ہماری نماز بھی کوئی نماز ہے, ہماری بندگی بھی کوئی بندگی ہے, لیکن نام ان کا لے رہے ہیں. اے پالنے والے, ان کے نام کا واسطہ دے کے تجھ سے کہہ رہے ہیں ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل, اس کی ان کی عزت کی قسم ہے ہماری. تو اب اگر آپ کو یہ پریشانی, کسی کو یہ پریشانی ہو زمانے میں, اور یہ کسی کو بدہضمی ہوتی ہو اس بات کی کہ لیجیے صاحب یہیں پہ آ کے بار بار دعائے توسل, بار بار ان کا حوالہ, بار بار انہی کے ذریعے, تو بھائی ہم سے کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ, اور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم سے کوئی شکوہ نہ کیجیے. کیا آپ انہی کے حوالے سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ انہی کے در پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ انہی کا توسل کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ہم سے نہ کہیے, سب جمع ہو کے جائیے اور اللہ سے کہیے کہ جو ان سے توسل کر کے مانگے اسے نہ دینا. وہ دینا چھوڑ دے گا, ہم مانگنا چھوڑ دیں گے. 1400 سال سے مانگتے رہنا بتا رہا ہے کہ مل رہا ہے تو مانگ رہا ہے. مگر اب دل سے علی کہنے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. دل سے علی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مانگنے میں بھی مانگنے والے کا شعور جتنا بلند ہوگا عطا بھی ویسا ہی ہوگا. مانگنے والے کا شعور جتنا بلند ہوگا, پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اے حبیب, اے میرے حبیب, اے میرے نبی, یہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آنے والے اپنے اپنے مسئلے لے کے, یا رسول اللہ, اولاد, رزق, کاروبار, ترقی, ٹھیک ہے, جو یہ مانگتے ہیں عطا کر دیجئے. لیکن کبھی کوئی ایسا بھی بندہ آئے گا کہ جس کا اپنا کوئی سوال نہیں ہوگا, جس کی اپنی کوئی حاجت نہیں ہوگی, جو میری تلاش میں آئے گا, جو میری تلاش میں آئے گا, جو آپ سے آ کے نہیں کہے گا کہ یا رسول اللہ رزق کا مسئلہ ہے, یا رسول اللہ اولاد کا مسئلہ ہے. ہاں یہ لے کے بھی کہا جائیں گے, یہیں پہ آئیں گے, لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو اس سے اونچا سوچ سکے گا اور وہ آ کے کہے گا یا رسول اللہ اللہ کیسے ملے گا, یا رسول اللہ وہ اس کو کیسے راضی کروں گا. تو قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب, ایسے جو لوگ آئیں جو مجھے تلاش کرتے ہوئے آئیں, مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں, رزق ڈھونڈتے ہوئے نہ آئیں, اولاد ڈھونڈتے, جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں, تو ان سے کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو ان سے کہہ دیجئے جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے وہ دور نہیں ہیں, انہیں پتہ بتا دیجئے کہ وہ دور نہیں ہیں, وہ قریب ہے. تو اپنی آنکھ کھول کے دیکھ, تو اپنی آنکھ کھول کے دیکھ, تجھے قریب پائے گا. تو پکار کے دیکھ, اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اور کہہ دیجئے جو پکارتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, کہاں ڈھونڈتا کر رہا ہوں, کہاں بھٹک رہا ہوں, کس در پہ کہاں
پیغمبر کہہ رہے ہیں آؤ آؤ قریب آؤ. مولا کہہ رہے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اس نے نفس کو پہچان لیا, اس نے خدا کو پہچان لیا. من کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ایک ذرا گردن جھکایا دیکھ لی. جب یہ معرفت پیدا ہو جائے, جب اس جگہ بندہ آ جائے, تب یہ مرحلہ آتا ہے. وقت تمام ہوا جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کسی بھی دن کے مصائب میں کمی, اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ مصائب طولانی ہونے کی وجہ سے ماتمداری میں اور اس پرسے میں کمی ہو جائے. اس لیے کہ ہر چیز اہم ہے. یہ سید الشہداء کی مجلس, یہ فرش, ہر چیز اہم ہے. لہٰذا میں کہیں دور تک جانا چاہ رہا تھا مگر کیا کروں, وقت بہت تیزی سے گزر گیا. آخری مرحلہ آ گیا مگر رکتے ہوئے یہاں پر انشاءاللہ کل یہاں سے بات ہوگی. ایک مرتبہ درمی کہ آپ حضرات صلوات پڑھیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں, اے میرے حبیب ان کو خبر دے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں, ہم تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. پکارو پکارو, میں جواب دوں گا, میں جواب دوں گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ خیالی باتیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ بیٹھے کوئی کہ یہ باتیں خیالی ہیں. لہٰذا اس نے کچھ ایسے بندے تاریخ کے اندر بطور نمونہ کامل پیش کر دیے, بطور نمونہ کامل پیش کر دیے کہ جب انہوں نے پکارا تو وہاں سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ. اے میرے بندے, اے مجھے پکارنے والے, اے مجھے راضی کرنے کی کوشش میں اپنا سب قربان کر دینے والے, میں تو تجھ سے کب کا راضی ہو چکا, میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو جا, یہ راضی ہو جانا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب ملے گا مگر اس در سے. تقرب اس کا انی اتقرب الی اللہ, اسی لیے فرما رہے ہیں حسین کون ہے, حسین باب اللہ ہے, حسین باب اللہ ہے, حسین باب الجنہ ہے, باب من ابواب الجنہ. حسین سفینہ نجات ہے, حسین چراغ ہدایت ہے, حسین اصل دین ہے, حسین ظرف دین ہے, حسین بنیاد دین ہے, حسین شہرگ دین ہے, حسین ہے تو دین ہے, حسین ہے اللہ اکبر. اسی لیے مگر آئے جہاں تک آئے, بات آ جاتی ہے وقت تنگ ہوا جا رہا ہے. اگر اتنا عرض کر دوں, نہیں وقت تو ختم ہو گیا میرا, روکتے ہوئے بات یہیں اسی ویسٹرن ورلڈ کا واقعہ ہے. 3 سال یا 4 سال پہلے, کووڈ سے 2 سال پہلے کی بات, مجلس ہو رہی تھی, مجلس پڑھ رہا تھا, اور اس دن شاید جناب علی اصغر کے مسائل ہوئے تھے. بعد میں مجلس کے ایک مرد مومن بڑے روتے ہوئے ملاقات کے بعد کہنے لگے تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آئیے, بیٹھ گئے ہم کمرے میں جا, بہت رو رہے تھے, روئے جا رہے, روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ آج جو آپ نے یہ کہا کہ حسین باب اللہ ہے, بس اس جملے کی وجہ سے میں آپ کے پاس آ گیا. آپ نے سچ کہا کہ حسین باب اللہ کا. اپنے ملک سے جوان تھا میں جب ان ملکوں کے لیے نکل پڑا, یہاں آ گیا, اب اس کے بعد پیر پھسلا تو پھسلتا ہی چلا گیا, نہ جانے کہاں کیسے گرا, کیا ہوا کیا ہوا. اور میں پوری اپنی بات بتانے کے بعد مختصر کر رہا ہوں بات کو. کہنے لگے میرے بہت سے دوست تھے اور بس میرے دوست ہی میری زندگی تھی, انہی پہ پیسہ لٹانا, انہی کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہنا, وقت بھی انہی کا, پیسہ بھی انہی کا, پوری زندگی گویا انہی کے نام کر دی تھی. کہا انہی دوستوں میں میرا ایک دوست تھا جو بار بار مجھے سمجھایا کرتا تھا, اور جو مجھ سے کہا میرا سب سے ناپسندیدہ دوست وہی تھا چونکہ وہ ٹوکتا بہت تھا. ایک مرتبہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا تمہارے اوپر کچھ حق ہے نا. تو کہا اس نے ایسے لہجے میں بات کہی کہ میں کچھ کہہ نہ سکا. میں نے کہا ہاں بے شک حق ہے. کہا تو آج اس حق کا استعمال کرتے ہوئے میں تم سے ایک تقاضا کرتا ہوں کہ میں زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جا رہا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے.
اور میں تم سے کوئی جواب سننے کے لیے نہیں آیا، بس مجھے اپنا پاسپورٹ دے دو، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ کہنا یہ وہ مرحلہ تھا کہ اس کے بعد میں کچھ کہہ نہ سکا، اور میں نے پاسپورٹ دے دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کوئی خاص جانے کا دل تو نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلا چلوں گا۔ کہنے لگے میں اپنے دوست کے ساتھ بادل ناخواستہ کربلا مولا۔ دیکھیے حسین آج بھی حر بنا رہے ہیں، حسین کا در آج بھی تقدیریں بدل رہا ہے۔ یہی اسی علاقے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی ویسٹرن ورلڈ کا۔ اور میں نے اجازت لی ان سے، میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس واقعے کو، تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ حسین کا کرم کس انداز سے جاری ہے۔ میں نے کہا میں اسے نقل کروں گا، بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک جگہ جاتے تھے، کہنے لگے ایک دن ہمیں جانا تھا، تو جب ہم پہنچے میں نے پوچھا کہ یہ ہم کہاں آئے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کہا نہ جانے کہاں سے، میرے نظر پڑی اس روزے پر، میں جا کر بیٹھ گیا، اور نہ جانے کہاں سے ایک خیال میرے اندر سے پیدا ہوا کہ تیرے اتنے دوست ہیں جن پر تو نے ساری زندگی گزار دی، کیا تیرا کوئی حبیب جیسا دوست کہ اندر سے مجھے نہیں پتا کیا، مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا۔ شاید وہ بچپن کی سنی ہوئی مجلسیں، اوپر شہزا پہ حاضری، اپنے آپ کسی نے ذہن میں یہ بات ڈالی تیرا کوئی حبیب جیسا دوست بھی ہے۔ اور پھر میں سوچنے لگا کہ جناب حبیب کے کیا کیا مصائب تھے، کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ذاکر کھڑے ہو کے جناب حبیب کا تعارف کرا رہا تھا اور مصائب پڑھ رہا تھا، کہ وہ مصائب پڑھتا جا رہا تھا، وہ میں روتا جا رہا تھا، کہ جو کبھی نہیں رویا وہ اتنا رویا کہ روتے روتے مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ اور اب جب یہ میرا رونا رکا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اندر کا زنگ کچھ دھل گیا ہو، سینے میں کچھ نور پیدا ہو گیا ہو۔ تو کہنے لگے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین آج بھی زندگی بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ اچھا یہ بات کیوں عرض کی؟ اسی لیے آپ کو یہ نظر آئے گا جب آنے والے کربلا آتے ہیں اور روضہ جناب حبیب پہ پہنچتے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں یا ناصر الحسین سجلنا من ظفار الحسین، اے حسین کے ناصر ہمارے نام کو بھی زائرین حسین میں لیں، اس لیے کہ آقا نے یہ ذمہ داری جناب حبیب کو دی ہے کہ حبیب زائرین کی فہرست بناتے ہیں، عباس زائرین کو حفاظت سے روضے پہ پہنچاتے ہیں۔ ہر آنکھ میں آنسو ہے، دل میں دعا کیجئے، مانگیے کہ مولا ہمیں بھی آپ کے روضے پہ حاضری، ایسی حاضری جو شخصیت کو بدل دیتی ہے، ایسی حاضری ہو۔ کیا تھے حسین، وقت میں نے زیادہ لے لیا معذرت، کیا تھے حسین کے لیے حبیب، کیسا دوست جس نے جیسے جب لفظ وفا زبان پہ آئے گا تو حضرت عباس کا تصور آ جائے گا، ویسے ہی جب دوست کا لفظ زبان پہ آئے گا تو ایک نقش ابھرے گا، ایک بوڑھا انسان جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے چہرے پہ جھریاں ہیں، جس کی بھویں جھک اتنا گئی ہیں کہ ان بھووں کے جھکنے کی وجہ سے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا۔ آپ کو جیسے ہی حبیب کا نام آئے گا کہ تصور میں ایک چہرہ آئے گا، کیسا چہرہ، نورانی چہرہ، کیسا نورانی چہرہ، اور کیسا نورانی چہرہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے وقت مصیبت کسی کو کوئی یاد آ جائے تو اس کی خوش قسمتی، اور اگر کوئی ایسی عظیم شخصیت ہو کہ حسین کی بہن کو یاد آ جائے۔ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، لشکر کے لشکر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ قصہ کو آواز دینے کا ذرا میرے بھائی کو بلا دینا، امام آئے گا بھیا یہ دشمنوں کے اتنے لشکر آ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا یہ بہن تمہیں تو معلوم ہے کہ کیسا انقلاب نانا کے بعد آیا؟ کہا بھیا مجھے اوروں کا تو پتا نہیں، مگر ایک تیرا دوست ہے جسے میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا۔ اے بھیا حبیب کو خط لکھو۔ حسین نے خط لکھا، حبیب اے حبیب تمہارا آقا نرغہ آدم میں گھر گیا ہے۔ کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو کہ حبیب دیر نہ کرنا، الاجل الاجل۔ ارے ہم ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں الاجل، مگر حبیب وہ ہے جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں الاجل، حبیب جلدی آنا۔ لیجئے
خط پہنچا انقلاب آ چکا ہے. کیسا انقلاب ہے کوفے میں کہ شوہر کو زوجہ پہ بھروسہ نہیں, بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں. ایسے میں جب خط آیا, جناب حبیب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے, ابھی لقمہ توڑا تھا, آواز آئی, جب دق الباب ہوا, گئے خط لے کے واپس پلٹے. ایک مرتبہ زوجہ نے دیکھا کس کا خط ہے, کب فرزند رسول کا, حسین ابن علی کا. ابھی کیا لکھا ہے کہ مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. اور ایک مرتبہ بے چین ہو کے اس بی بی نے کہا حبیب پھر تم نے کیا سوچا؟ امتحان کے طور پہ حبیب نے کہا میں سوچتا ہوں میں جا کے کیا کروں گا, اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں جا کے کیا کروں گا. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ وہ مومنہ کھڑی ہوئی, حبیب میری چادر تو لے لے, اپنی تلوار مجھے دے دے. میری بہنیں اس مجلس کو سن رہی ہیں, لاکھوں سلام ایسی بیویوں پر کہ جنہوں نے حسین کی راہ میں مجاہد کھڑے کر دیے. حبیب کو تو آنا تھا, خط نہ آتا تب بھی حبیب آتے, مگر جب یہ پتا چلا ہوگا کہ میری زوجہ کی بھی وہی مرضی ہے جو میری مرضی, تو کتنے اطمینان سے حبیب روانہ ہوئے ہوں گے. غلام کو روانہ کیا, غلام گھوڑا لے کے آیا, پیچھے پیچھے بچتے ہوئے حبیب آئے. جب پہنچے عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے. غلام کہہ رہا تھا اے گھوڑے پریشان نہ ہو, اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا تاکہ زہرا کے لال کی نصرت کر سکوں. حبیب آگے بڑھے. ارے میرے مولا پہ ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں کے دلوں میں ایسی ہمدردی, جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. اتنا سننا تھا, غلام نے قدموں کو پکڑ لیا. اے آقا نصرت حسین کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں بھی چلوں گا. لیجئے. ادھر حبیب روانہ ہوئے, ادھر حسین لشکر کے پرچم تقسیم کر رہے ہیں. ایک ایک پرچم تقسیم کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک پرچم باقی رہ گیا. لوگوں نے کہا آقا اس پرچم کا لینے والا کوئی نہیں, اس پرچم کا وارث بھی آتا ہوگا. ابھی اتنا کہا تھا کہ ایک گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. حسین کرسی سے اٹھے, میرا حبیب آ گیا, میرا حبیب آ گیا. نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی, حبیب آئے. حسین نے بر کے گلے سے لگایا. جب یہ آواز خیمے میں گئی, زینب نے پوچھا یہ کیسے تکبیر کی آواز ہے؟ کہا بچپن کا دوست آیا ہے. میں ایک مرتبہ آواز دی اولو محمد میرا سلام پہنچا دو. حبیب تک سلام آیا, امامہ زمین پر پھینکا, سر پیٹا. ارے علی کی بیٹی اور غلاموں کو سلام. میں کہوں گا اے حبیب, ارے تجھے سلام کی عظمت پتا ہے, تجھے پتا ہے یہ کس کا سلام ہے, ورنہ یہی بی بی ہوگی نامحرموں کا مجمع. آخری فکرے وقت زیادہ ہو گیا, معاملے کو معذرت عزیزو, آخری فکرے اجازت دی. بس وہ وقت آیا, ایک مرتبہ آقا نے پکار کے کہا حبیب ذرا ان سے کہہ دو کہ نماز کے لیے جنگ کو روک دیں, نماز کے لیے جنگ کو روک دیں. پیغام لے کے گئے. ظالم نے جو جواب دیا عجب فکرہ تھا. کہا حسین نعوذ باللہ, حسین کی نماز قبول ہی کب ہے؟ میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ پیشانی پر رومال باندھا, کمر پہ پٹکا کسا, بوڑھی انگلیوں کو قبضہ شمشیر تک پہنچایا, تلوار بے نیام ہوئی. کہا آقا میرا آخری سلام, اب آپ کے نانا کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ کہہ کے حبیب مصروف جنگ ہوئے, وقت ختم ہوا, جنگ نہیں پڑھ سکتا. آخری فکرے, ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے حبیب نے دیکھا کہ فوجوں نے خیمے کا رخ کیا اور کچھ کنیزیں گھبرا کے خیمے سے نکل پڑی. وہ اتنا دیکھنا تھا. حبیب نے وہیں سے پکار کے کہا ایک کنیزوں, فیض سیدوں کی کنیزوں, یہ تم نے کیا غضب کیا؟ ابھی ہم زندہ ہیں اور تم خیمے سے باہر آ گئی. جب تک ہم زندہ ہیں خیمے سے نہ نکلنا. میں کہوں گا اے حبیب, ارے تجھے کنیزوں کا نکلنا برداشت نہ تھا. شام غریبا, جلتے ہوئے خیمے, لٹتی ہوئی چادریں, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے, آواز ہائے حبیب.
حسین یا 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 حسین نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ 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 نے لکھا حبیب آ جاؤ بسم اللہ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ 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 ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ بسم اللہ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا ہو بتاؤ گے آگے شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ
लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, लगाओ इससे भी अंदाजे मेरी गुर्बत के, जहाँ पे
لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے 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 لکھا حبیب آ جاؤ، ارے بطول دوبارہ چلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ ہے، حسین تنہا 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 اب خوش زباں پہ حلوے کی صدا ہے، حسین تنہا 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 ہے، کچھ ہاتھوں میں تلواریں، کچھ ہاتھوں میں خنجر ہے، کچھ سینوں میں لاٹھی کو وہ مارتا پتھر ہے، ہر وقت نبی کے سینے پہ لگا ہے، حسین تنہا 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 ہے، کبھی داغ لگاتے تھے، کبھی دل کیا دیتے تھے، ملعون جفا کر کے ہنس ہنس کے کہتے تھے، مارو اسے اس کا اب کون رہا ہے، حسین تنہا ہے،
Thank you.